شداد ایک بہت امیر بادشاہ تھا جس نے اللہ کی جنت بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ بھی الہد ہے اور اسے جیسا کوئی نہیں۔ شداد کے بارے میں تھوڑی سی قوم قرآن کے اندر ملتی ہے۔ شداد شور سے کوئی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک یتیم تھا جس کو راہ چلتے مسافر میاں بیوی نہ اٹھا اور اپنی اولاد کا درجہ دیا تھا۔ اللہ نے ایک بار حضرت اسرائیل سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تجھے کبھی تکلیف محسوس ہوئی روح نکالتے ہوئے کسی شک کی؟ اسرائیل بولا، مجھے 2 بار بہت تکلیف محسوس ہوئی، روح قبض کرنے میں میری مجبوری تھی، روح کو قبض کرنا۔ شداد کی ماں چل بسی تھی جب شداد ادا ہوا تھا۔ شداد کا کوئی ساتھی یا پالنے والا نہیں تھا۔ اس وقت اللہ SWT کے سیوا اور اس کو 2 میاں بیوی اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اس کو اپنی اولاد کا درجہ دیا۔ شداد بچپن سے وہ ایک ہوشیار اور ایک تھا چلیک بچہ تھا اور اس کے ماں باپ کو اس پر فخر تھا۔ ایک بار جب بادشاہ کی سواری راستے سے جا رہا تھا تو بادشاہ اپنی دولت کا لوگو مین فیصلہ ہوا جا رہا تھا۔ راستے میں جب بادشاہ نے سورما پھینکا تو لوگوں نے سوچا کہ اس سورمے کو شداد کے اوپر استعمال کرنے کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ سورما شداد کے اوپر استعمال کیا گیا تو شداد کی آنکھوں میں اور روشن ہو گئی اور اس کو زمین مین چپے خزانے ظاہر ہو گئے، اور اس نے نابینا ہونے کا ناٹک کیا اور بادشاہ سے ان لوگوں کی تعلیمات میں سوچیں گے۔ بعد مین وہ سارا گدھا ہوا خازن نکلتا ہے اور پھر وہ ایک امیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ شداد ایک اچھا آدمی تھا، لیکن وہ بہت گھمنڈی اور تکبر والا بھی تھا، جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اور نہ جانے۔ وہ سرکشی کرنے لگا اور دین سے ہٹ کر چلی لگا۔ علماء نے استعمال سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور اس نے علماء سے جنت کے بارے میں درخت کیا کہ بات جنت کیسی ہوتی ہے۔ علماء جنت کے بارے میں بتائے اور شداد نہ تھان لی میں بھی جنت بناؤنی گا اور اس سے بہتر جنت بناؤنی گا۔ اس نے جنت بنانے کا کام چلو کر دیا اور لکھو مزدور کام پر لگا دیا۔ اس نے ہمیں جنت میں سون چاندی کے محل تیار کرائے، یاقوت اور نیلم کی بات تیار کرائی، نعرے نکلوائی، ہوا میں خوشبو پھلوے اور ان کو زیادہ سے زیادہ خوشبودار بنے کی کوشش سے بہت امید سے ہمیں جنت کو تیار کیا۔ کئی سالوں کے بعد جب اس کی جنت تیار ہوئی تو وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جیسے وہ اپنی تیار کروائی ہوئی جنت کے دروازے کے پاس پڑو وہ تھا۔ وہ اپنا جوڑا نیچے رکھنا وہ والا ہوتا ہے کہ ایک مشکل سے اپنی بنا ہوئی جنت کے پاس خدا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسرائیل، موت کا فرشتہ ہو اور حکم ہے اللہ کا میں تیری جان نکلو۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بار مجھ سے میری جنت تو دیکھ لینا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور وہ شداد کی جان کھچ کر لے جاتا ہے اور ایک آواز مارتا ہے جیسی ساری جنت ایسی کی ایسی زمین میں مل جاتی ہے۔ اسرائیل اللہ سے کہتے ہیں ایک بار وہ تب تکلیف ہوئی جب ایک حاملہ عورت ایک بچے کو جنم دینے والی تھی اور اللہ آپ کا حکم تھا اس ماں کی روح قبض کرنے کا۔ وہ بیچارہ نیا بچہ تنے اکیلا واہی رہ گیا۔ اور ایک بار تب تکلیف ہوئی جب ایک بادشاہ نہ بہت مانت سے ایک جنت دنیا مین بنائے کی کوشش کی اور وہ اپنی جنت کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ کتنے ارمان سے ہمیں جنت کو بنایا ہوگا اور کتنا ارمان ہوگا اسے اپنی جنت کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ نہ کہے جس بادشاہ کی تم بات کر رہے ہو اسرائیل، یہ ہمیں حاملہ عورت کا بچہ تھا جس کی دھن روح قبض کی تھی اور تم اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ بے شک اللہ تکبر اور سرکشی کرنے والا کو پسند نہیں فارمتا۔ اس واقعے سے ہم پتہ چلتا ہے کہ ہم تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غور کیا اور کافر ہو گیا۔ البقرہ 34 کنز الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر حق کی خلافت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبیر حدیث 91۔ اللہ ہم اور آپ کو تقوی سے محفوظ رکھے، آمین۔